حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم القدریۃ مجوس هذه الامہ ان مرضوا فلا تعودوہم وان ماتوا فلا تشہدوہم، رواہ احمد وابو داود۔ قابل احترام ناظرین و سامعین محترم، ہفتہ واری درس حدیث زجاجۃ المصابیح میں آپ حضرات کا خیر مقدم ہے۔ حدیث پاک کے راوی حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ہی ہیں، جو کہ سابق حدیث کے بھی راوی تھے۔ عزیزان محترم، حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو صرف ہدایت ہی عطا نہیں کی، بلکہ ہدایت پر ثابت قدم رہنے کے ذرائع اور طریقے بھی آقا علیہ السلام نے امت کو عطا کیے، اور دوسری طرف گمراہی کیا چیز ہے اور گمراہ لوگ کون ہیں، اس کی بھی تفصیل آقا علیہ السلام نے امت کو عطا کی۔ عزیزان محترم، اس حدیث میں آقا علیہ السلام ایک گمراہ فرقے کا ذکر فرما رہے ہیں، اور خاص طور پر وہ گمراہ فرقہ جو تقدیر کے متعلق اپنی بد اعتقادی غلط عقیدے کی وجہ سے گمراہ ہو چکے ہیں، ان کے متعلق بتلا رہے ہیں۔ جیسے کہ سابق حدیث میں بھی گزرا کہ فرقہ مرجیہ اور قدریہ، اور خصوصاً اس حدیث میں آقا علیہ السلام فرقہ قدریہ کے متعلق فرما رہے ہیں کہ القدریۃ مجوس هذه الامہ، فرقہ قدریہ یہ اس امت کے مجوس ہیں۔ دیگر احادیث میں ہم کو پڑھنے میں ملتا ہے کہ ہر امت میں ایک مجوسی ٹولہ، ایک فرقہ ہوتا ہے، اور امت محمدیہ میں جو مجوسی فرقہ اور ٹولہ ہے وہ فرقہ قدریہ ہے۔ تو عزیزان محترم، اس فرقے کو قدریہ کیوں کہا گیا؟ تو اس کے متعلق امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی وجہ تسمیہ بتلائی، کیونکہ انہوں نے اللہ رب العزت کی ذات سے قدرت کی نفی کی، اور قدرت کو اپنے لیے انہوں نے ثابت کیا، اور اسی طرح وہ اپنے خود اعمال کے خالق ہیں، اپنے خود اعمال پر ان کو قدرت حاصل ہے، یہ چیز کا بھی وہ اعتقاد رکھتے ہیں، اور اس چیز کی نفی وہ اللہ رب العزت کی طرف سے کرتے ہیں۔ تو اسی لیے یہ ان کا سوء اعتقاد ہے کہ وہ خود یہ کہتے ہیں کہ وہ خود اپنے افعال کے خالق ہیں، اللہ رب العزت کو کوئی ان کے اعمال میں قدرت حاصل نہیں ہے، والعیاذ باللہ۔ جبکہ قرآن کریم کی آیت تو ہے وَاللَّهُ خَلَقَكُم وَمَا تَعْمَلُونَ، کہ اللہ نے تم کو بھی پیدا کیا اور جو تم کام کرتے ہو اس میں بھی اللہ ہی کی قدرت ہے، اللہ ہی کی تخلیق وہاں پر موجود ہے۔ تو عزیزان محترم، اس امت میں جو مجوسی جو فرقہ ہے وہ فرقہ قدریہ ہے، اور فرقہ قدریہ ان کا جو اعتقاد ہے مجوسی فرقے کے جیسا ہے، تو اسی لیے فرقہ قدریہ کو اس امت کا مجوسی فرقہ کہا گیا۔ اور مجوسی لوگوں کا کیا عقیدہ ہے؟ تو ان کے اعتقاد کے بارے میں بتلایا گیا کہ عالم کے دو خدا ہیں، اس دنیا کو چلانے والے عالم کے دو خدا ہیں، ایک خیر کا خالق ہے اور وہ خیر کے خالق کو وہ یزدان کہتے ہیں، اور ایک شر کا خالق ہے اور وہ شر کے خالق کو اہرمن یعنی شیطان کہتے ہیں۔ اور اسی طرح مجوسی لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ خیر یہ نور کے فعل سے جو ہے سنا صادر ہوتا ہے، اور شر یہ ظلمت کے جو ہے سنا فعل سے وہ صادر ہوتا ہے۔ تو اسی طرح فرقہ قدریہ بھی وہ یہ کہتے ہیں کہ خیر کا خالق اللہ رب العزت ہے اور شر کا خالق والعیاذ باللہ شیطان اور نفس ہے۔ حالانکہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ صحیحہ ہے کہ اللہ رب العزت ہی ہر دو یعنی شر اور خیر کا مالک اللہ رب العزت ہی ہے۔ تو عزیزان محترم، یہ فرقہ یہ کہتا ہے کہ اللہ رب العزت کو بندوں کے اعمال میں، ان کے افعال میں کوئی قدرت حاصل نہیں ہے، کہ جس طرح مجوسی لوگوں کا یہ اعتقاد ہے کہ وہ بھی دو خالق کے جو ہے سنا قائل ہیں، خیر کا ایک خالق یزدان اور شر کا ایک خالق اہرمن یعنی شیطان ہے۔ تو اسی طرح یہ لوگ بھی کہتے ہیں کہ خیر کا خالق اللہ ہے اور شر کا خالق شیطان اور نفس ہے۔
تو عقیدے میں مجوسیوں کے ان کے مشابہت ہے، تو لہٰذا اس امت میں جو قدریہ فرقہ ہے اس کو بھی مجوسی فرقہ کہا گیا۔ اور آگے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا کہ ان مریضوا فلا تعودوہم وان ماتوا فلا تشہدوہم، اگر یہ لوگ مریض ہو جائیں، بیمار ہو جائیں، تو تم ان کی عیادت نہ کرنا، ان کی عیادت کے لیے تم نہ جانا، اور اگر وہ مر جائیں تو پھر تم ان کے جنازوں میں شریک نہ ہونا۔ تو عزیزان محترم، اس طرح دیگر احادیث میں بھی ہم کو یہ ملتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اور بھی الفاظ ان کے متعلق فرمائے ہیں کہ اگر یہ جو ہے سنا بیمار ہو جائیں تو ان کی تم عیادت نہ کرنا، اگر یہ مر جائے تو پھر ان کے جنازوں میں تم شریک نہ ہونا، اور یہ بھی فرمایا کہ مناکحت کا کوئی معاملہ، یعنی کہ نکاح نہ ان کے طرف نہ اپنی بچیوں کو دینا ہے، نہ ان سے نکاح کرنا ہے، یعنی مناکحت کا کوئی معاملہ ان کے ساتھ نہ کیا جائے۔ اور یہ بھی بتلایا گیا کہ یہ لوگ دجال کا ٹولہ ہے اور اللہ رب العزت ان کو دجال ہی کے ساتھ لاحق کر دے۔ تو عزیزان محترم، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو ان سے بچنے کا یہ علاج بتلایا کہ ان لوگوں کا مکمل بائیکاٹ کیا جائے، تاکہ یہ لوگ اپنے اعتقاد اور عقیدے سے تنگ اور بیزار ہو کر جو ہے سنا وہ ہدایت کی طرف لوٹ آئے۔ اور اسی لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے بائیکاٹ کا حکم دیا، تاکہ لوگ اگر ان سے میل جول رکھیں گے، ان سے بات چیت ہوگی، تو پھر کہیں نہ کہیں ان کے عقیدے کی کچھ باتیں سننے کو آئے گی، تو پھر لوگوں کی اپنے عقیدے میں شکوک و شبہات پیدا ہو جائیں گے، اور لوگ جو ہے سنا گمراہی کی طرف ان کے لیے ایک دروازہ کھل جائے گا۔ تو اسی لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا کہ تم نہ ان کی عیادت کے لیے جانا، اور نہ ہی جب وہ مر جائیں تو پھر ان کے تم جنازوں میں شریک بھی نہ ہونا۔ عزیزان محترم، یہاں ایک بات یہ یاد رکھنا چاہیے کہ عقیدے میں جب بگاڑ اور فساد پیدا ہو جائے تو ان سے قطعی طور پر میل جول کو جس طرح روک دینا چاہیے، لیکن اگر کوئی فاسق وہ فاجر ہے، عقیدے میں اگر درستگی ہے، تو پھر ان لوگوں کے متعلق ہمارا یہ ماننا ہے کہ فاسق کے ساتھ میل جول رکھا جائے گا، وہاں پر کوئی ممانعت، کوئی کراہت نہیں ہے۔ اگر فاسق مر بھی جاتا ہے تو پھر اس کے جنازے میں شریک بھی ہونا ہے۔ تو عزیزان محترم، کیونکہ اسلام کا یہ حکم ہے کہ ان کے جنازے میں جو شریک ہونا ہے وہ فرض کفایہ ہے، یعنی کہ کسی مسلمان بھائی کے جنازے میں شریک ہونا فرض کفایہ ہے، اور اسلام ہم کو مریضوں کی عیادت کا حکم دیتا ہے، تو لہذا فسق کی وجہ سے یہاں پر ان کے ساتھ میل جول رکھنے میں کوئی کراہیت نہیں ہے۔ ہاں، ان کے فسق کو ناپسند کیا جائے گا، لیکن فاسق سے جو سنا کوئی کراہت نہیں ہوگی۔ لیکن جب بد اعتقادی کی بات آ جائے تو پھر ان سے مکمل طور پر دوری اختیار کرنے میں ایمان کی سلامتی اور حفاظت ہے۔ اب آئیے آگے کی اور ایک حدیث پاک ہے جس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے متعلق کیسا معاملہ رکھنا چاہیے بتلایا۔ وعن عمر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تجالسوا اہل القدر ولا تفاتحوہم، رواہ ابو داود۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم قدریہ لوگوں کے ساتھ تم ہم نشینی اختیار مت کرو، ان کے ساتھ مت بیٹھا کرو، ولا تفاتحوہم، اور نہ ہی گفتگو میں ان کے ساتھ تم ابتدا کرو، یعنی کہ پہل کر کر تم ان کے ساتھ بات چیت کو، بحث و مباحثے کو، مناظرے کو تم ان کے ساتھ جو سنا ابتدا نہ کرو۔ تو عزیزان محترم، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پر واضح انداز میں امت کو یہ بیان فرمایا کہ تم قدریہ لوگوں کے ساتھ ہم نشینی اختیار نہ کرنا، ان کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا ہرگز تمہارا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جن کے ساتھ ہم بیٹھتے ہیں تو پھر ظاہر سی بات ہے ان کے ساتھ محبت پیدا ہوگی، مودت پیدا ہوگی، تو پھر محبت و مودت کے ساتھ ان کی بد اعتقادی بھی جو ہے سنا ان کی ہم نشینی اختیار کرنے کی وجہ سے وہ ہماری باتوں کے ذریعے، ان کی باتوں کے ذریعے پھر لوگوں میں وہ منتقل ہو جایا کرتی ہے۔ تو اسی لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح انداز میں یہ حکم دیا کہ تم ان کے ساتھ ہم نشینی کو اختیار نہ کرو، اور نہ ہی تم ان کے ساتھ بات چیت کرنے میں تم جو ہے سنا ابتدا کرو، تم پہل کرو۔ اور اس کا ولا تفاتحوہم کا اور ایک معنی یہ بتلایا گیا کہ تم ان کو حاکم نہ بناؤ، یعنی کہ تم کسی اپنے جھگڑے میں جو ہے سنا ان کو تم حاکم نہ بناؤ، تاکہ تم
ان لوگوں کے فتنے سے، شر و فساد سے، ان کی بد اعتقادی سے تم اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکو۔ تو عزیزان محترم، آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا اس امت پر احسان عظیم ہے کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے گمراہی اور گمراہ گروں کی ایک ایک تفصیل امت کو عطا کی، تاکہ لوگ گمراہی سے اور گمراہ گروں سے اپنے آپ کو وہ بچائے رکھے۔ آخر میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا کریم تمام امت مسلمہ کی گمراہی سے اور گمراہ گروں سے حفاظت فرما، ہمارے ایمان کی حفاظت فرما،